السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں خناس پارٹ 2۔ پروفیسر حسنان اور اریبہ خیام دشا، حریہ اور فواد کے والدین کے ساتھ مسلسل ان چاروں کی تلاش میں مصروف تھے۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا ان چاروں کے والدین کے خدشات بڑھتے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے پروفیسر حسنان اور اریبہ پر دباؤ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ تقریباً پورا دن ہی وہ لوگ تلاش میں مصروف رہے۔ رات کو تھک ہار کر واپس ہوٹل آئے تو گمشدہ اسٹوڈنٹس کے والدین اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ پروفیسر حسنان اور اریبہ اپنے اپنے کمروں میں جانے کی بجائے باہر بینچ پر ہی بیٹھ گئے۔ رات کے اندھیرے میں اس پہاڑ کا منظر بہت ہی خوبصورت تھا۔ آسمان پر ٹمٹماتے ہوئے ستارے اتنے قریب محسوس ہو رہے تھے کہ یہ گمان ہو رہا تھا جیسے وہ اس آسمان میں ہی کہیں موجود ہے۔ پہاڑوں کی نشیب فراز پر جگمگاتے ہوئے گھر بھی اس طرح دکھائی دے رہے تھے جیسے قدرت نے کچھ ستارے ان پہاڑوں پر بھی پھینک دیے ہوں، مگر یہ ساری خوبصورتی حسنان اور اریبہ کے لیے بے معنی ہو گئی تھی۔ اریبہ کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ حسنان، یہ سب کیا ہو گیا؟ ہم کتنے شوق سے اسٹوڈنٹ کو تفریح کے لیے لے کر آئے تھے اور اس پریشانی کا شکار ہو گئے۔ مجھے تو بار بار اس غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے ان چاروں پر نظر کیوں نہیں رکھی۔ ان کا عجیب برتاؤ دیکھ کر ہمیں انہیں اپنے ساتھ ہی نہیں لانا چاہیے تھا۔ ہمارے اسٹاف کی، یونیورسٹی کی کس قدر بدنامی ہو رہی ہے۔ پروفیسر حسنان نے لمبا سانس کھینچا۔ یہ سب باتیں تو قابل برداشت ہے، مگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر ان چاروں کو کچھ ہو گیا تو ان کے والدین پر کیا گزرے گی۔ مری کا کوئی ہوٹل ہم نے نہیں چھوڑا، مری کے قریبی علاقوں کے ہوٹلوں میں بھی ڈھونڈا، دور دراز کے علاقوں میں تو وہ اتنی جلدی نہیں پہنچ سکتے، مگر پھر بھی وہاں پر فون کے ذریعے ہوٹلز کے مالکان سے رابطہ کیا۔ ٹریفک پولیس کو الرٹ کر دیا گیا ہے، پورے شہر میں پولیس پھیلی ہوئی ہے۔ وہ چاروں آخر گئے کہاں؟ اریبہ مسلسل کچھ سوچ رہی تھی، پھر اس نے حسنان کی طرف دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کے والدین کو ان چاروں کے گزشتہ دنوں کی حرکات سے آگاہ کرنا چاہیے، اس سے بھی ان چاروں کی تلاش میں کچھ مدد ملے گی۔ آخر ان چاروں کے ذہن میں چل کیا رہا تھا؟ انہوں نے کھائی میں چھلانگ لگا دی۔ ان چاروں کی غیر اخلاقی حرکات کا نوٹس نہ لینے کے ذمہ دار جس قدر ہم ہیں، اتنے ہی ذمہ دار ان کے والدین بھی تو ہے۔ صبح ہوتے ہی اریبہ اور حسنان نے ان چاروں کے والدین کو باہر لان میں بلا لیا۔ وہ سب باہر لان میں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ پریشانی سے سب کی حالت بہت خراب تھی۔ ایک رات مزید گزر جانے کے بعد ان کا حوصلہ بھی ٹوٹنے لگا تھا۔ فواد کے والد ہائی بلڈ پریشر کے مریض تھے۔ حسنان کی بات شروع کرنے سے پہلے ہی وہ بول اٹھے، اب یہاں پر ہمیں کیوں بلایا ہے؟ آپ لوگ باتیں کرنے کے علاوہ اور کر ہی کیا سکتے ہیں؟ ہمارا وقت برباد نہ کریں، ہم اپنے طور پر اپنے بچوں کو ڈھونڈ لیں گے۔ پلیز انکل، آپ تحمل سے ہماری بات سنیں۔ اریبہ نے انہیں کرسی پر بٹھایا اور پھر حسنان کو خاموش رہنے کا اشارہ کر کے خود بات شروع کر دی۔ دیکھیے، کسی بھی منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کا تعین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح ان چاروں تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ گمشدہ ہونے سے قبل وہ چاروں کس قسم کے حالات سے دوچار ہوتے ہیں۔ ان دنوں ان کی حرکات کیا تھی؟ وہ کس قسم کے لوگوں سے مل رہے تھے؟ میرا مطلب ہے کہ وہ کس راستے پر چل رہے تھے؟ ایسا کیا ہوا تھا کہ انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا؟ اگر ان سب باتوں کا علم ہو جائے تو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ کہاں گئے ہوں گے۔ خیام کی والدہ کو اریبہ کی بات معنی خیز لگی۔ وہ باقی لوگوں سے مخاطب ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ آپ مرد حضرات یہیں ٹھہرے اور ہم خواتین اپنے گھروں میں جا کے ان کے کمروں کی تلاشی لیتی ہیں۔ ان کے کمپیوٹر سے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے ان کا میل جول کن لوگوں سے تھا۔ دشا کے والد نے بھی اس کی بات کی تائید کی اور کہا، اس علاقے کا تو ہم نے چپا چپا چھان مارا ہے، ویسے بھی ادھر پولیس انہیں تلاش کر رہی ہے، ہمیں انہیں دوسری جگہوں پر تلاش کرنا چاہیے۔ مس اریبہ کے کہنے کے مطابق ہمیں ان کی چیزوں کی بھی تلاشی لینی ہوگی۔ میں آج ہی گھر کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ حسنان نے اریبہ سے سرگوشی کے انداز میں کہا، میرا خیال ہے کہ تم جو بات کہنا چاہتی تھی وہ کہہ دو، تمہاری بات یہ سب زیادہ غور سے سنیں گے۔ اریبہ نے بات شروع کی تو بولتے بولتے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ ندامت کے احساس سے اس کی زبان میں جیسے بل آ گیا، کیونکہ وہ جو کچھ بتانے جا رہی تھی اس کا ذمہ دار اس کا اسٹاف بھی تھا۔ پھر بھی اس نے ہمت کر کے دوبارہ بات شروع کی۔ یونیورسٹی کے دوسرے اسٹوڈنٹس کی نسبت ان چاروں کا برتاؤ بہت عجیب تھا۔ تعلیمی حالت کا تو آپ لوگوں کو بھی علم ہے، وہ کلاس میں سب سے پیچھے تھے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ان کا ہر عمل ایک جیسا تھا،
ایک بات کا مجھے بہت افسوس ہے کہ ان کی کچھ باتیں جو ہمیں آپ لوگوں کے علم میں لانی چاہیے تھی، ان سے ہم آپ کو آگاہ نہیں کر سکے۔ پروفیسر حسنان نے ایک بار حریہ کے بیگ کی تلاشی لی تو انہیں اس کے بیگ سے بلیک میجک کی کتاب ملی۔ اسی طرح سے انہوں نے خیام کے بیگ کی تلاشی لی تو انہیں اس کے بیگ سے ڈرگس ملی۔ حسنان نے پرنسپل صاحب کو ان باتوں سے آگاہ کیا تھا تو انہوں نے حریہ اور خیام کو اپنے آفس میں بلایا اور سمجھا دیا، مگر آپ لوگوں کو اس ساری صورتحال سے آگاہ نہیں کیا۔ حریہ اور خیام کے والدین کسی قسم کا سخت رد عمل ظاہر کرنے کی بجائے سر جھکائے خاموش تھے، جیسے وہ خود بھی اپنے بچوں کی ان حرکات سے واقف ہو۔ حریہ کی والدہ نے ٹیشو سے اپنے آنسو پوچھے۔ ان سب باتوں کا جتنا ذمہ دار آپ کا اسٹاف ہے، اس سے کہیں زیادہ یہ ذمہ داری والدین پر عائد ہوتی ہے۔ یہ تو اساتذہ کی کاوشوں کا نتیجہ تھا کہ وہ یونیورسٹی تک پہنچ گئے، مگر رشتوں کے معاملات میں وہ اس قدر باغی کیسے ہو گئے؟ ان کا برتاؤ ایسا جارحانہ ہو گیا کہ انہیں ہر طرف سے دھتکار اور نفرت ملنے لگی۔ ایسا کیا ذہنی انتشار تھا کہ وہ ڈرگس کی طرف مائل ہو گئے؟ حریہ کی والدہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ان چاروں کے والدین ایک روز کے لیے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ انہوں نے ان چاروں کے کمروں کی اچھی طرح تلاشی لی، ان کے کانٹیکٹس چیک کیے اور جو اشیاء خاص لگی انہیں ایک بیگ میں ڈال لیا۔ خواتین اپنے گھروں میں رہ گئی اور ان چاروں کے والد دوبارہ مری پہنچ گئے۔ انہوں نے پولیس کی مدد سے تلاش کا دائرہ وسیع کر دیا اور دور دراز کے علاقوں میں بھی تلاش شروع کر دی۔ حسنان اور اریبہ نے باقی اسٹوڈنٹس کو ان کے گھروں تک پہنچا دیا اور خود وہیں ٹھہر گئے۔ دیو ہیکل پہاڑوں کی خاموش وادی میں چیڑ کے درختوں میں گونجتی بندروں کی چیخ دار آوازیں سناٹے کو دہلا رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے جانوروں کی آوازیں ساتھ شامل ہو جاتی تو یوں محسوس ہوتا گویا دو قبیلوں میں جنگ چھڑ گئی ہو۔ بندروں کا غول اچانک پھوٹنے والے فوارے کی طرح نمودار ہوتا اور وہ ایک درخت سے دوسرے درخت پر چھلانگوں کے تبادلے میں مصروف نظر آتے۔ مادائیں اپنی پیٹھ پر بچوں کو چڑھائے اس سلسلے میں بہت پھرتیلی نظر آتی۔ فواد اور خیام صحن میں بیٹھے اپنے ہتھیاروں کی صفائی میں مصروف تھے۔ دشا بڑی سی شال اوڑھے دھیرے دھیرے ٹہل رہی تھی۔ وہ صحن میں لگے خوبصورت گول پتھروں پر پاؤں رکھتے ہوئے مسلسل سوچ رہی تھی کہ جب ہم لوگ یہاں آئے تھے تو یہ عمارت کھنڈر تھی اور یہ فرش نہیں تھا۔ یہاں بس مٹی ہی مٹی تھی۔ یا تو کسی ماورائی قوت نے جادو سے یہ سب کچھ کر دیا، یا پھر ہم کئی سال پیچھے ماضی میں پہنچ گئے ہیں جب یہ ریسٹ ہاؤس نیا بنا تھا۔ وہ چلتے چلتے کب کیاری کے پاس پہنچ گئی اسے معلوم ہی نہ ہوا۔ ہرے ہرے تازے پتوں کی ڈالی نے اس کے ہاتھ کو چھوا تو وہ ہڑبڑا کے رہ گئی۔ اس نے سہمی نظروں سے پودوں کی بھری کیاری کی طرف دیکھا۔ اس سنگلاخ زمین پر یہ جیتے جاگتے سانس لیتے پودے کہاں سے آ گئے؟ اس نے سرخ گلاب کی پتیوں کو ہاتھ سے چھوا تو اس کی انگلیاں لہو سے بھر گئی۔ وہ چیخ کر دوسری طرف پلٹی تو خیام سے ٹکرا گئی۔ خیام، یہ دیکھو میرے ہاتھ۔ اس نے خیام کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے۔ خیام نے اس کے ہاتھوں کو چھوا۔ کیا ہوا ہے تمہارے ہاتھوں کو؟ یہ تو صاف ہے۔ دشا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ میں نے گلاب کے پھول کو چھوا تو میرے ہاتھوں میں لہو لگ گیا تھا۔ کون سا گلاب؟ وہاں کیاری میں تو گلاب کے پودے ہی نہیں ہیں۔ دشا نے کیاری کی طرف دیکھا تو واقعی وہاں گلاب کا پودا نہیں تھا۔ دشا نے خیام کا ہاتھ پکڑا اور اسے اندر کمرے میں لے گئی۔ یہاں بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ دشا اس کے قریب بیٹھ گئی۔ خیام، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ یہ جگہ بہت عجیب ہے۔ ہم میں سے کوئی یہ کیوں نہیں سوچ رہا کہ جب ہم یہاں آئے تو یہ جگہ کھنڈر تھی، پھر ایک دم سب کچھ کیسے بدل گیا؟ یہ ریسٹ ہاؤس کسی شیطانی طاقت کی آماجگاہ ہے۔ یقیناً یہ کئی سال پہلے ایسا ہی ہوگا جب اس میں انسانوں کی گہما گہمی ہوتی ہوگی، مگر لینڈ سلائڈنگ میں جن لوگوں کی جان چلی گئی، کیا پتہ ان کی روحیں بھی اسی ریسٹ ہاؤس میں بھٹکتی ہو۔ خیام نے دشا کے سہمے ہوئے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ ان سب باتوں سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جن کی آنکھوں میں زندگی کے خواب ہوتے ہیں، مگر ہم جس منزل کے مسافر ہیں اس کی راہ میں ڈر و خوف کو ہم نے اپنے پیروں کی دھول میں رونتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ فواد کمرے میں داخل ہوا۔ خیام، آج مغرب کے بعد ہی ہم اپنا عمل شروع کریں گے، فواد نے خیام کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ حریہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ خیام نے فواد کی طرف دیکھا۔ ابھی یہ ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ فواد نے پوچھا۔ ہمیں یہ عمل پہاڑوں کے وسط میں کرنا ہے اور آگ بھی جلانی ہے۔ ہماری تلاش میں پولیس کے آدمی چپے چپے پر پھیلے ہوئے تھے۔ 2 روز تک
دیکھ لیتے ہیں، ان لوگوں کو یقین ہو جائے کہ ہم اس علاقے میں نہیں ہیں، مگر ہم تو بہت لیٹ ہو جائیں گے۔ 2 دن کے بعد بھی تو وہ لوگ اس علاقے میں ہو سکتے ہیں۔ ویسے بھی وہ عمل ایسا ہے کہ اس کے پورے ہونے کے بعد کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ فواد کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ خیام بول پڑا، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ہم پہلی بار میں ہی اس عمل میں کامیاب ہو جائیں گے؟ فواد نے اٹھ کر خیام کا گریبان پکڑ لیا۔ تم کمزور ہو تو دفع ہو جاؤ ہمارے گروپ میں سے۔ حریہ نے فواد کو خیام سے پیچھے کیا۔ یہ وقت آپس میں جھگڑنے کا نہیں ہے، تحمل سے بیٹھ کر کچھ سوچتے ہیں۔ تم دونوں کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، ہم کوئی اور راستہ نکال لیں گے۔ فواد حریہ کے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا۔ خیام بھی غصے سے سر کو جھٹک کر بیٹھ گیا۔ سارے خاموشی سے سر جھکائے کچھ دیر بیٹھے رہے، پھر حریہ خیام سے گویا ہوئی۔ ہمارے عمل کے لیے یہی شرط ہے نا کہ جس جگہ عمل کیا جائے وہ جگہ پہاڑوں کے وسط میں ہو، جہاں سے کھلا آسمان دکھائی دے۔ تو یہ عمل ہم ریسٹ ہاؤس کے صحن میں کر سکتے ہیں۔ خیام بلا تعمل بولا، تم نے تو دیکھا ہے کہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے صحن کا آدھا حصہ ڈھک گیا ہے، تھوڑے سے حصے سے ہی آسمان دکھائی دیتا ہے۔ حریہ فوراً بولی، دکھائی تو دیتا ہے نا، تم لوگ خواہ مخواہ وہم کر کے کسی مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ دشا نے بھی حریہ کی تائید کی۔ مجھے بھی حریہ کی بات سے اتفاق ہے، ہمیں وقت ضائع کیے بغیر آج ہی مغرب کے بعد وہ عمل کر لینا چاہیے۔ فواد خاموشی سے سب کی باتیں سنتا رہا، پھر وہ اٹھ کر کمرے سے باہر صحن میں چلا گیا۔ خیام بھی اس کے پیچھے پیچھے صحن میں چلا آیا۔ خیام کو دیکھتے ہی فواد نے صحن کے اطراف میں بلند ترین پہاڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ ان بلند ترین پہاڑوں پر کوئی بھی نہیں چڑھ سکتا جو ہمیں کوئی دیکھ سکے، اس لیے حریہ کی بات ٹھیک ہے، ہم صحن میں ہی عمل شروع کریں گے۔ خیام مسلسل پہاڑوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ لوگ ہمیں تلاش کرنے کے لیے ہیلی کاپٹرز بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ فواد سر جھٹک کر بولا، اتنے روز سے ایسا کچھ نہیں کیا، ایک دن میں کیا کر لیں گے؟ بس زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آج مغرب کے بعد اپنا عمل شروع کریں گے۔ خیام نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر وہ دونوں اندر کمرے میں چلے گئے۔ خیام دشا کے قریب بیٹھ گیا۔ فواد کیا کہہ رہا ہے؟ دشا نے خیام سے پوچھا۔ خیام نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، ہم نے طے کر لیا ہے، ہم مغرب کے بعد ہی عمل کریں گے۔ دشا نے گہری نظر سے خیام کی طرف دیکھا۔ تم بات پلان کی کر رہے ہو اور تمہارا لہجہ تمہارے دل کی کیفیت کی چگلی کھا رہا ہے، کیا مطلب؟ خیام نے سوالیہ نظروں سے دشا کی طرف دیکھا۔ دشا نے مسکراتے ہوئے نظریں چکرا لی۔ مجھے بتاؤ کیا سوچ رہے ہو؟ خیام نے گہری نظر سے دشا کی طرف دیکھا۔ وہی سوچ رہا ہوں جو ایک پل کے لیے تم بھی سوچو گی۔ آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں، نہ جانے ہم ایک دوسرے کے دوست رہیں گے بھی یا نہیں، نہ جانے اس عمل کا انجام کیا ہوگا۔ جو کچھ بھی ہو، موت سے برا انجام تو نہیں ہو سکتا، اور ہم اپنی یہ زندگی نہیں چاہتے، مگر یہ ضرور چاہیں گے کہ ہم جو روپ بھی لیں ایک دوسرے سے ضرور ملیں۔ دشا نے خیام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ خیام نے دشا کے ہاتھ پر دھیرے سے ہاتھ رکھا۔ چلو پھر ڈھیر ساری باتیں کرتے ہیں۔ حریہ اور فواد بھی اداس بیٹھے تھے۔ ایک عجیب سا اضطراب تھا ان کے اندر، بالکل ایسے ہی جیسے دیے کی لو بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کرنا چاہتے تھے، اپنی زندگی کو شکستوں سمیت خدا حافظ کہہ کے خود کو ایک نئی جنگ کے لیے آمادہ کر رہے تھے۔ ایک دوسرے سے باتیں کرتے کرتے کب مغرب کا وقت ہو گیا انہیں علم ہی نہ ہوا۔ وہ چاروں پھرتی سے اٹھے اور کتابیں اٹھائے اور اس خوفناک عمل کی تیاری کرنے لگے۔ عمل کے طریقہ کار کو دہرانے کے بعد خیام اور فواد نے لکڑیاں جمع کرنا شروع کی۔ پھر وہ لکڑیاں رکھ کر کے صحن کے درمیان میں رکھی اور انہیں آگ لگا دی۔ ان لمحوں میں انہوں نے اپنے دل سے ہر طرح کے ڈر کو نکال دیا اور اپنی پوری توجہ اپنے عمل کی طرف مرکوز کر دی۔ چند ساعتوں کے بعد وہ چاروں آگ کے ارد گرد آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئے۔ دشا کے ہاتھ میں شیشے کی بوتل تھی جس میں ایک خوبصورت تتلی تھی جو اسٹفڈ تھی، اس کے نازک پر خوبصورت رنگوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ان چاروں نے آنکھیں بند کر لی اور ایک خاص عمل ایک ساتھ اونچی آواز میں پڑھنے لگے۔ وہ جو عمل پڑھتے جا رہے تھے، آگ مزید بھڑکتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ان چاروں نے آنکھیں کھولی تو ان کی آنکھیں دہک کے انگارہ ہو رہی تھی۔ فواد نے آگ کے قریب پگ کی ہڈیاں اور انسانی کھوپڑی رکھی اور خیام سے گویا ہوا، اب ہم منتر نمبر 5 پڑھیں گے۔
دشا اپنے حلق کو چھو کر نڈھال ہو رہی تھی۔ خیام نے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کسی نے مجھے تپتی ریت پر پھینک دیا ہو۔ پورے جسم پر جلن کا احساس ہو رہا ہے، حلق بھی سوکھ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ خیام کچھ کہتا، فواد صفاقی سے بولا، کچھ بھی ہو ہمیں یہ عمل درمیان میں نہیں چھوڑنا۔ تمہیں منتر نمبر 5 ہمارے ساتھ پڑھنا ہی ہوگا۔ گلا سوکھ رہا ہے تو آہستہ آواز میں پڑھ لو۔ دشا نے دھیرے سے کہا، کوشش کرتی ہوں۔ ان چاروں نے ایک بار پھر آنکھیں بند کی اور منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ رات کے گمبھیر سناٹے میں یہ منتر بھیانک ماورائی مخلوق کے لیے بلاوا تھا۔ اچانک سے تیز ہوا کا جھکڑ آیا اور آگ بجھ گئی۔ آگ بجھنے کا مطلب تھا کہ ان کا منتر ناکام ہو گیا ہے، ان کا عمل ادھورا رہ گیا۔ ہر طرف دھول ہی دھول ہو گئی۔ ان چاروں نے آنکھیں کھولی۔ دھول میں تیز جھکڑ کے ساتھ باریک باریک کنکریاں ان چاروں پر اس طرح برسنے لگی کہ ان کے جسموں پر زخم ہو گئے۔ پھر ان کی سماعت سے وہی گرجدار آواز ٹکرائی جس نے انہیں خوش آمدید کہا تھا۔ اس آواز کے ساتھ طوفانی صورتحال بھی ختم ہو گئی۔ تم لوگ میری مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو۔ تمہارے منحنی وجود جل کر راکھ ہو جائیں گے اور یہ راکھ مٹی میں مٹی ہی ہو جائے گی۔ اگر ماورائی قوتیں حاصل کرنی ہے تو جیسا میں کہوں ویسا کرو۔ فواد فضا میں گونجتی آواز کی سمت کا تعین کرنے لگا۔ تم کون ہو؟ کیوں ہمارے کام میں دخل دے رہے ہو؟ تم ہمارے سامنے کیوں نہیں آتے؟ گرجدار آواز فضا میں پھر سے گونجنے لگی۔ میں ایک آسیب ہوں، تم لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ کالا جادو صرف کتابوں سے نہیں سیکھا جاتا، اس کے لیے گھنونے جرم کرنے ہوتے ہیں۔ انسانیت کی تذلیل کر کے شیطان کا ساتھ دینا پڑتا ہے۔ اگر ان چیزوں سے بچ کر اپنے مقاصد میں کامیاب ہونا ہو تو کسی بڑے عامل کی ضرورت ہوگی یا میرے جیسے آسیب کی۔ دشا نے فواد کو آنکھوں سے اشارہ کیا کہ اس پر بھروسہ کیا جائے۔ پھر وہ بلند آواز میں بولی، ہم تمہاری بات تب مانیں گے جب تم کسی نہ کسی شکل میں ظاہر ہوں گے۔ فضا میں دل دہلا دینے والا قہقہا گونجا۔ میرا ہر روپ بھیانک ہوگا۔ ویسے جو عمل تم کرنے جا رہے ہو اس میں فولاد کا کلیجہ چاہیے جو مافوق الفطرت مخلوق کا ہر روپ سہ سکے۔ چلو اب تو ظاہر ہونا پڑے گا۔ اس کے خاموش ہوتے ہی فضا میں خوفناک گڑگڑاہٹ کی آواز گونجنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ وہ آواز چاروں طرف گونج رہی تھی۔ وہ چاروں پاگلوں کی طرح چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کسی ماورائی مخلوق نے ان پر حلہ بول دیا ہے، جیسے کسی غیبی مخلوق نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہو۔ حریہ اور دشا چیختی ہوئی فواد اور خیام کی طرف بڑھنے لگی تو فواد نے ہاتھ سے اشارہ کیا، جہاں کھڑی ہو وہیں رہو، اپنے ڈر پر قابو رکھو، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دشا اور حریہ سہمی سہمی نظروں سے ارد گرد دیکھ رہی تھی اور وہ آسیب کسی روپ میں رونما ہوتا ہے کہ اچانک انہیں اپنے قریبی درخت سے آہٹ محسوس ہوئی۔ ان دونوں نے ایک ساتھ پیچھے دیکھا تو وہ سرتاپا کانپ کے رہ گئی۔ ان کے حلق سے کری چیخ نکلی۔ ایک بدہیت ضعیف آدمی جو چوپائیوں کی طرح چلتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا۔ اس کا جسم بھی 4 ٹانگوں والے جانور کی طرح مڑ تڑ گیا تھا۔ جسم کی ہڈیاں جگہ جگہ سے بڑھی ہوئی تھی۔ کندھوں کے دونوں ہڈیاں اونٹ کی کوہانوں کی طرح کھڑی تھی اور جب وہ اپنے دونوں بازوؤں اور ٹانگوں سے کسی جانور کی مانند چلتا ہوا ان کی طرف بڑھ رہا تھا تو گویا اس کے جسم کی ساری ہڈیاں ہل رہی تھیں۔ فواد کے کہنے کے مطابق دونوں لڑکیوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ بدہیت شخص فواد اور خیام کی طرف بڑھنے لگا۔ فواد اور خیام نے اپنے ڈر پر قابو رکھا۔ وہ ان دونوں کے قریب سے گزرتا ہوا ان کے سامنے آ گیا۔ اس کا چہرہ اور اس کا جسم بالکل ایسا ہی تھا جیسے قبر سے مردہ اٹھایا ہو۔ وہ ان دونوں کی طرف دیکھ کر ہنسا۔ کیوں؟ اپنے آپ کو دیکھ کر ڈر گئے؟ کیا مطلب؟ خیام نے اپنے خشک لبوں کو تر کیا۔ اگر تم کمزور انسان 150 سال تک نہ مرو تو تمہارا ایسا حال ہوگا۔ میں اس وقت 250 سال کے ضعیف انسان کے روپ میں تمہارے سامنے ہوں۔ تو تمہارا اپنا روپ کون سا ہے؟ میرا روپ اگر دیکھ لیتے تو اپنا عمل بھول جاتے، اس لیے تمہارے سامنے تمہارے ہی روپ میں آیا ہوں۔ ویسے بھی میرا تم لوگوں کے سامنے اصلی روپ میں آنا ضروری نہیں تھا، مگر جو شیطانی عمل تم کرنے جا رہے ہو اس میں کسی بھی وقت کوئی شیطانی طاقت تمہارے سامنے آ سکتی ہے۔ اس لیے ایک بار پھر سوچ لو، اتنی ہمت ہے تمہارے اندر؟ ہمت ہو یا نہ ہو، ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر تم واقعی ہماری مدد کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ہم تم پر بھروسہ کرتے ہیں۔
یہ کہہ کر فواد نے خیام کا ہاتھ پکڑا اور حریہ اور دشا کے قریب چلا گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ حریہ نے اپنے دونوں ہاتھ سوالیہ انداز میں پھیلا دیے۔ فواد سرگوشی کے انداز میں گویا ہوا، میرا ذہن کہتا ہے کہ ہمیں اس پر بھروسہ کر لینا چاہیے۔ اس پر بھروسہ کرنے کا مطلب ہے کہ ہمیں وہی سب کچھ کرنا پڑے گا جو یہ کہے گا، خیام نے کہا۔ تو کر لیتے ہیں جو یہ کہتا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگر ہمیں کچھ ٹھیک نہ لگا تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تم صرف یہ سوچو کہ ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی تو آسان نہیں تھا، اور یہ ایک غیبی مخلوق ہے، ماورائی قوتوں کے حامل ہے۔ میرے خیال میں ہمیں اس کی مدد لینی چاہیے۔ فواد کی بات سن کر دشا نے گھبراہٹ سے اس عجیب الخط مخلوق کی طرف دیکھا جو کچھ یہ کہے گا، اور اگر وہ سب ہم سے نہ ہو سکا تو ہم منع کر دیں گے، کوئی زبردستی تھوڑی ہے، اس کو ایک موقع دے دیتے ہیں، خیام نے دشا کو سمجھایا۔ پھر وہ چاروں اس بوڑھے آدمی کی طرف بڑھے۔ فواد نے ایک نظر اپنے تینوں دوستوں کی طرف ڈالی، پھر اس سے گویا ہوا، ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، تم جیسا کہو گے ہم کریں گے۔ چند ساعتوں میں وہ بوڑھا آدمی ان چاروں کو بغور دیکھنے لگا، پھر گرجدار آواز میں بولا، جس طرح آگ کے گرد پہلے بیٹھے تھے اسی طرح بیٹھ جاؤ، آگ دوبارہ بھڑک اٹھے گی، اپنے ادھورے عمل کو پھر سے شروع کر دو۔ بس اس بات کا دھیان رکھنا کہ جب تک تمہاری آنکھوں میں جلن محسوس نہ ہو تم نے آنکھیں نہیں کھولنی۔ آنکھیں کھولنے کے بعد تمہیں جلتی آگ میں جنات و شیاطین کے بھیانک چہرے دکھائی دیں گے۔ اس وقت بلند آواز میں جو روپ لینا چاہتے ہو وہ سب کہنا، لیکن اس سے پہلے ایک اہم بات ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ خیام نے پوچھا، کون سی اہم بات؟ خوفناک آدمی اپنی گردن کو چاروں طرف گھمانے لگا۔ یوں کہہ لو کہ ایک اہم سوال ہے جو میں تم لوگوں کی آنکھیں کھولنے سے پہلے کروں گا۔ اگر وہ جواب ٹھیک ہوا تو تم نے سچ بولا تو یہ سارے عمل آگے چلے گا، اگر جھوٹ بولا تو یہ عمل وہیں رک جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہم اپنا عمل شروع کرتے ہیں، خیام نے کہا، اور وہ چاروں آگ کے گرد آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے آنکھیں بند کی تو آگ خود بخود بھڑک اٹھی۔ انہیں آگ بھڑکنے کا احساس ہوا تو انہوں نے عمل پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ جو عمل پڑھتے جا رہے تھے ارد گرد کے ماحول سے غافل ہوتے جا رہے تھے۔ ان کا دماغ جیسے ان کی کنٹرول سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی ہر سوچ سے بے نیاز ہو جاتے، بھیانک آدمی کی آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی، اپنے ذہن کی وسعتوں میں اس ایک جذبے کو ڈھونڈو جس کا احساس دوسرے تمام جذبوں پر غالب ہے۔ وہ چاروں اپنی سوچ کے دریچوں سے اپنے دل کے محسوسات میں کھو گئے۔ دشا کی بند آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے رخسار پر چھلک گئے۔ وہ کانپتے لبوں سے بولی، ساحل، میں تمہیں کبھی نہیں بھول سکتی۔ فواد نے کانپتے لبوں سے کہا، جس زندگی میں وینا نہیں، مجھے وہ زندگی نہیں چاہیے۔ خیام اپنے لبوں کو اپنے دل کے محسوسات بتانے سے روک نہیں سکا۔ اگر میں ایک عام انسان کی طرح جیتا تو اپنی خوشیاں دشا کی آنکھوں میں ڈھونڈتا۔ حریہ اپنے آنسوؤں سے بھرے چہرے کے ساتھ چیخ کر بولی، نفرت ہے مجھے محبت کے اس احساس سے جس کے نام پر لوگ دوسروں کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ جملے ادا کرتے ہی جیسے ان کی میموری گم ہونے لگی، کسی کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک کی طرح ان کا برین واش ہونے لگا۔ وہ عمل مسلسل پڑھ رہے تھے، وہ کیا پڑھ رہے تھے، کیوں پڑھ رہے تھے، انہیں کوئی ہوش نہیں تھا، مگر جب ان کی آنکھوں میں جلن ہونے لگی تو انہوں نے آنکھیں کھول دی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے دل دہلا دینے والا ایک بھیانک منظر تھا۔ بھڑکتی ہوئی آگ میں جنات و شیاطین کے ہولناک چہرے نمودار ہونے لگے، جن کے ساتھ ہی فضا میں خوفناک گڑگڑاہٹوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ آگ میں ابھرنے والے چہرے جیسے آگ ہی کا حصہ تھے، ان کے نقوش بھڑکتی آگ کے ساتھ بڑھتے اور سکڑتے۔ خیام، دشا، فواد اور حریہ بخوبی جانتے تھے کہ اب انہیں کیا کرنا ہے۔ دشا نے شیشے کا جار اپنے ہاتھ پر رکھا جس میں ایک خوبصورت تتلی کا اسٹف تھا۔ وہ بلند آواز میں بولی، تتلی کے روپ میں ایک خوبصورت بلا۔ حریہ بلند آواز میں بولی، ایک خوبصورت ایسی آواز جو اس قدر دل فریب ہو کہ اس کے پیچھے دوڑتے دوڑتے موت کی آغوش میں لوگ چلے جائیں۔ فواد نے سگریٹ کا کش لیا اور اس کا دھواں فضا میں اڑایا۔ اس کا روپ لے کر اس ہوا میں بکھر جاؤں، کسی بھی وقت کوئی بھی روپ لے سکوں۔ خیام بھی بلند آواز میں بولا، پراسرار قوتوں کے حامل بس ایک روشنی کی شعاع جو کسی بھی وقت کہیں بھی نمودار ہو سکے، کوئی بھی روپ لے سکے۔ خیام کی بات ختم ہوتے ہی جیسے بھیانک شیاطین و جنات آگ سے باہر آ گئے۔ ان چاروں کی چیخ و پکار فضا میں گونجتی رہی، پھر ایک بھونچال میں ان کی آوازیں بھی کھو گئی اور ان کے وجود بھی غائب ہو گئے۔ بھونچال ختم ہونے کے بعد نہ وہاں آگ تھی، نہ لکڑیاں، اس طرح کی کوئی نشانی نہیں تھی جس سے پتہ چلے کہ کیا ہوا تھا۔
مگر چند ساعتوں کے بعد ایک خوبصورت تتلی اڑتی ہوئی نظر آئی جو کیاری میں لگے پودوں میں جا کر چھپ گئی۔ ایک خوبصورت آواز فضا میں گونجنے لگی، جس کے ساتھ ہی روشنی کی ایک شعاع اور سیاہ دھواں آسمان کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیا، جو دیو ہیکل پہاڑوں کی طرف بڑھتا ہوا غائب ہو گیا، جس کے ساتھ ہی نسوانی آواز بھی ختم ہو گئی۔ اس گھمبیر سناٹے میں دل خراش قہقہا سنائی دیا۔ بدہیت بوڑھا آدمی قہقہے لگاتا ہوا درخت کے پیچھے سے چوپائیوں کی طرح چلتا ہوا سامنے آ گیا۔ وہ بمشکل سیدھا کھڑا ہوا، اس نے اپنے ہاتھوں کو پیچھے سے باندھا اور وہ بدہیت بوڑھا آدمی وجیح نوجوان میں بدل گیا۔ اس نوجوان نے فاتحانہ انداز میں اپنے بازو پھیلا لیے۔ طلسمانی دنیا کا ساحر زرغام، شیاطین و جنات پر راج کرنے والا، آج اور طاقتور ہو گیا۔ خیام، دشا، فواد اور حریہ، یہ پراسرار روپ لے کر تم کیا کرنا چاہتے تھے؟ مجھے اس سے غرض نہیں، مگر میں تم سے کیا کرواؤں گا یہ میں بخوبی جانتا ہوں۔ اس نے ایک بار کہا پھر سے بلند کیا، تم لوگ مجھے آسیب سمجھ بیٹھے، جبکہ میں انسان کا ہی روپ ہوں۔ زرغام اندر ریسٹ ہاؤس میں چلا گیا۔ پروفیسر حسنان نے اریبہ کو تو واپس بھیج دیا تھا، مگر وہ خود ان چاروں کے والد نے ایک خاص ٹیم کی مدد سے ان چاروں اسٹوڈنٹس کو ڈھونڈنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ بہت دنوں کی تگ و دو کے بعد وہ سب واپس اپنے شہروں کو لوٹ گئے۔ اس مایوسی کے بعد ان چاروں کے گھر ماتم کدا بن گئے۔ 6 ماہ گزر گئے۔ خیام، دشا، فواد اور حریہ کا کہیں کوئی پتہ نہ چل سکا۔ ان کے والدین نے ملک کا چپا چپا چھان مارا، مگر کوئی ایسی نشانی تک نہ ملی جس سے ان کا کوئی سراغ مل سکے۔ یہ ساحہ ان چاروں کے والدین کے لیے ایک روگ بن کے رہ گیا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔